أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما محرم کا مہینہ چل رہا ہے جو ہجری سال کا ہجری سن کا پہلا مہینہ ہوتا ہے. اس مہینے کو لوگوں نے غم اور ماتم کا مہینہ یا اس کے ابتدائی دنوں کو غم کے دن سمجھ لیا ہے، جس کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہ کہ آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں. محرم میں کون سا روزہ ہے؟ دوسری احادیث میں وضاحت ہے کہ عاشورہ کا روزہ جو 9 اور 10 تاریخ یعنی 2 روزے رکھنا ہے، جس کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ ان روزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. محرم کا یہ مہینہ جس سے نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے، یہ اصل میں ہجری سن کی جو ابتدا باقاعدہ جو سال طے کیا گیا، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، اور اس کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو مختلف مشورے آئے تھے. اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہجرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر، دین کی تبلیغ کے خاطر، اللہ کی وحدانیت کی خاطر مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے، اس واقعے کو بنیاد بنا کر وہاں سے یہ کام شروع کیا جائے. تو آخری مہینے میں یعنی جو اسلامی سال کا ذی الحج جو آخری مہینہ ہوتا ہے، اس کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، اور ہجرت کے بعد جو پہلا مہینہ تھا وہ محرم کا مہینہ تھا. یہیں سے ہجری سن کی ابتدا ہوتی ہے.
اس ہجری سن کی ابتدا سے یا اس محرم کے مہینے سے ایک یادگار باقی رکھی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اپنی جائیداد جو کچھ ان کے پاس تھی اپنا گھر بار چھوڑ کر رشتہ داریوں کو چھوڑ کر انہوں نے ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسری جگہ ایک غیر مانوس جگہ ایک نئی جگہ پر جا کر آباد ہوئے تھے۔ ہجرت کے ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ صحابہ کرام نے جو ہجرت کیا تھا مختلف پریشانیاں ان کو آئی تھیں، مختلف قربانیاں انہوں نے اس کے ساتھ دیا تھا۔ بہت سارے واقعات ہیں، ان میں سے ایک عظیم واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہجرت کے تعلق سے قرآن کریم میں کئی ایک آیتیں موجود ہیں۔ جن لوگوں نے اس دور میں ہجرت کیا تھا، اپنے علاقے کو اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے اسلام کی خاطر، اللہ رب العالمین نے ان کی فضیلت میں بہت ساری آیتیں ذکر کی ہیں، وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، کہ جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لانے والوں نے ہجرت کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیے اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ، ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے اور وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہجرت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت جو دین کی خاطر ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے جو لوگ، ان کی فضیلت یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو غلطیاں اگر ہوئی ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گی۔ ہمارے سامنے ابھی ہجرت کا معاملہ نہیں ہے، ہاں ان لوگوں کے سامنے ہے جو اس قانون کو، یہاں کے نظام کو باطل نظام یا طاغوتی نظام کے نعرے لگاتے رہتے ہیں اور چند لوگوں کو، کم پڑھے لکھے یا بغیر پڑھے لکھے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا کر یہ واویلا مچاتے رہتے۔ ان لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر نظام جو ہے وہ غلط ہے، یہاں بالکل رہنا صحیح نہیں ہے، تو ان کو ہجرت کر لینا چاہیے۔ ہم لیکن یہ دیکھ رہے ہیں ہم کو اللہ رب العالمین نے جو آزادی دے رکھا ہے، ہم دین پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑی ایک اور آزادی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی دعوت دینے کا بہت آسان اور سنہرا موقع دیا ہوا ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اپنے برادران وطن تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچاتے۔ آج ہمارے سامنے ایک اور ہجرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ انسان ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے گئے، ان میں سے ایک سوال یہ ہوا ای الہجرت افضل، سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا من ہجر ما حرم اللہ عز وجل، سب سے بہترین ہجرت اس انسان کی ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ ہجرت جو واقعہ پیش آیا، بہت سارے صحابہ کرام اپنے اپنے علاقے سے، بالخصوص مکہ سے بھی مدینہ گئے، اور الگ الگ دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ اپنے وطن چھوڑ کر مدینہ میں آباد ہوئے۔ ان میں سے ایک عظیم ہستی، تاریخ اسلام کی عظیم ہستی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ سلمان کا نام سنتے ہی اگر صرف سلمان کہا جائے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، تو سب کی سوچ وہیں جاتی ہے جو ایک دنیا پرست ہے، فلمی ایکٹر ہے، لوگ اس کو اپنا نمونہ سمجھتے ہیں، اس کے انداز میں اپنے سب کچھ کام کرنے کی نوجوان کوشش کرتے بہت سارے، سب کے سب کا معاملہ نہیں ہے، لیکن ایسے ہمارے مسلم معاشرے میں ایسے لوگ ہیں۔ میں اپنے ان بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس کو چھوڑو۔ اگر سلمان کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہو تو اس سلمان کو آئیڈیل بناؤ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی برسوں کی محنت کے بعد، کئی سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد حق اور سچائی کا راستہ دکھایا تھا، سچائی کی نعمت ان کو عطا کیا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک سورہ عنکبوت کی آخری آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں،
جہاد کرتے ہیں. جہاد کا مطلب ہوتا ہے انتھک کوشش کرنا, کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جتنی آخری دم تک کوشش ہو سکتی ہے وہ کرنا. تو اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہمارے راستے میں, ہمارے راستے سے مراد دین کا کوئی بھی کام, آپ پرسنل عبادت کر رہے ہیں, دین آپ کی زندگی کا معاملہ ہے, یا دین کی کوئی ذمہ داری, اسلامی تنظیم کی کوئی ذمہ داری, یا کسی مسجد مدرسے کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے, جس مقام پر آپ ہیں, جو کام آپ کے ذمہ ہے, اس کو بہترین انداز میں کرنا. اللہ فرماتا ہے جو یہ کوشش کرتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں. راستے کا مطلب کہ اگر آپ دعوت کا کام کرنا چاہیں, آپ دین پر عمل کرنا چاہیں, کوئی ذمہ داری نبھانا چاہیں, صحیح طریقے سے سچے دل کے ساتھ اگر آپ اس کا حق ادا کریں گے, اللہ آپ کے لیے راستے بنائے گا. اور اگر لوگ راستے بند کرنے کی کوشش کریں گے, ایک راستہ بند ہوگا دوسرا کھلے گا, اللہ راستے کھولتا جائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور یقیناً اللہ رب العالمین محسنوں کے ساتھ ہے. یعنی ہر کام جو بھی کرنا, احسان کی تفصیل وقت نہیں ہے, احسان کا مطلب ہے کہ ہر کام کو بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کرنا. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, ان کا جو واقعہ ہے, ان کے واقعے کے اندر یہی چیز ملتی ہے, اور بہت سارے پیغام ہیں, اس لیے وہ واقعہ چند پیغامات کے ساتھ, چند نصیحتوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت سلمان فارسی سے جو حدیث بیان کیے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حدثنی سلمان الفارسی حدیثہ من فیہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ مجھ کو خود اپنی زبان سے سنایا تھا, اور بتایا کہ کنت رجلا فارسیا من اسبہان من اہل القرى من اہل قریۃ یقال لها جی. میرا تعلق اسبہان سے, فارس کے ایک علاقے اسبہان سے, یعنی ایران کا ایک علاقہ تھا اسبہان, ایک جگہ تھی, وہاں کی ایک چھوٹی بستی جئی نامی بستی تھی, وہاں سے میرا تعلق تھا. اور وہاں پر وکان ابی دہقان قریتہ, میرے جو والد تھے وہ گاؤں کے ایک بڑے کسان تھے, ان کا میں بیٹا تھا, اور مجھ کو یہ مقام حاصل تھا کنت احب خلق اللہ الی, میرے ابا کے نزدیک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب میں تھا, سب سے زیادہ ان کو مجھ سے محبت تھی. اور اس محبت کے نتیجے میں حبسنی فی بیتی, مجھ کو اپنے گھر میں روک کر رکھتے تھے, کہیں نکلنے نہیں دیتے تھے. اور اس کی مثال انہوں نے دیا ہے حبسنی کما تحبس الجاریۃ, مجھ کو ایسے روک کر رکھتے تھے جیسے لڑکی کو روک کر رکھا جاتا ہے, لڑکی کو جیسے گھر میں سنبھال کر رکھتے ہیں. یہاں پر ایک سبق, ایک پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں آج کے حالات کے حساب سے, کہ ہمارے سامنے جیسا کہ ابھی بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر, جس طرف ہم نے پچھلے جمعہ میں بھی اشارہ کیا تھا, بہت سی مسلم لڑکیاں ارتداد کا, مرتد ہونے کا شکار ہو گئیں, کس کس سے اپنے آشنائی اختیار کر لیں, ان کے ساتھ رشتہ ازدواج جوڑ لیا. ایسی لڑکیوں کو یہ پیغام دینا چاہیے, ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کو وہ سکھائیں, ان کو اسلام کی حقیقت سمجھائیں, توحید کی اہمیت ان کو بتائی جائے, اسلام کی عظمت ان کو بتائی جائے کہ اللہ نے کتنا قیمتی دین تم کو دیا ہے. اور ان حالات کی مناسبت سے میں آپ سے یہ کہوں کہ ہر فرد دیکھیے, کچھ پڑھنے کی بھی کوشش کیجئے, سمجھنے کی بھی کوشش کیجئے, کچھ حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. قرآن میں سورہ لقمان ہے جس میں حضرت لقمان کی نصیحتیں ان کے بیٹے کے لیے مذکور ہیں. اس میں جو نصیحتیں ہیں, اگر واقعی کوئی ماں باپ اپنے بچے کو وہ نصیحت کریں اور وہ بچہ ان کی نصیحتوں پر عمل کر لے, تو وہ انسان صالح بھی بنے گا, مصلح بھی بنے گا. صالح مطلب خود نیک ہوگا, مصلح مطلب دوسروں کی اصلاح کرنے والا, دوسروں کو صحیح راہ دکھانے والا ہوگا. وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کی وضاحت نہیں کر سکتے, بس ایک بات یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت بتائی, شرک سے ڈرایا اپنے بیٹے کو, اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہا کہ اقم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. بیٹا خود نماز کی پابندی کرنا, لوگوں کو برائی سے روکنا اور ان کو بھلائی کا حکم دینا, اور جو تکلیفیں آئیں گی اس پر صبر کرنا, یہ بڑے قیمتی کام ہے.
اور اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ گناہ تم کہیں بھی کرو، آسمان میں، زمین میں، چٹان میں، تمہارے گناہ کو یا تمہاری کوئی بھی نیکی ہوگی اس کو قیامت کے دن اللہ تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ اس انداز میں آج سمجھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جو بات کہی کہ مجھ کو لڑکی کی طرح روک کر رکھا جاتا تھا، تو وہ لڑکی کے اندر آج ضرورت ہے کہ اسلام کی عظمت اس کو سمجھائی جائے، اس کے اندر حیا پیدا کی جائے، حیا اس کے اندر رکھی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کو ایک کنواری لڑکی کی حیا سے تشبیہ دی ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء التي في خدرها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری لڑکی سے زیادہ با حیا تھے جو اپنے پردے میں ہوتی ہے، یعنی لڑکی کو با حیا ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جب مدین گئے تھے مصر چھوڑ کر، فرعون کے خوف میں آ کر فرعون نے جو سازش کیا تھا ان کے خلاف، وہاں پہنچے حضرت ایک جو وقت کے شعیب جو تھے ان کی بیٹیوں کی مدد کی تھی، بکریوں کو پانی پلایا، وہ چلی گئیں، واپس ان میں سے ایک آئی تھی، اللہ نے اس کے چلنے کے انداز کو بیان کیا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ دونوں میں سے ایک آئی تھی اور آ کر کہا، آئی کیسے؟ عَلَى اسْتِحْيَاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی تھی، بے باک انداز میں نہیں آئی بلکہ بڑی حیا اور شرم کے ساتھ آئی اور کہا کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا اس کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ لڑکیوں کو ویسے پابندی کے ساتھ ان کے اندر عظمت بٹھائی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کے دل کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور جیسا کہ بہت ساری جگہ ہوتا ہے، کئی مسلم لڑکے غیر مسلم کی محبت میں شکار ہو گئے، یا لڑکیاں جو ہے غیر مسلم کے پاس چلے گئیں۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک اصول دیا ہے، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم۔ اے ایمان والو، مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو، ایک مومن لونڈی تمہارے لیے بہتر ہے اس مشرکہ عورت سے گرچہ وہ تم کو اچھی لگتی ہو۔ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اپنی لڑکیوں کا نکاح مشرک مردوں کے سے نہ کرو، تمہارے لیے، تمہاری بیٹیوں بہنوں کے لیے ایک غلام بہتر ہے جو ایمان والا ہو، اگرچہ وہ لوگ تم کو اچھے لگتے ہوں۔ یاد رکھو، اللہ نے آگے بڑی پیاری بات کہی ہے، یدعون الی النار، وہ لوگ جہنم کی طرف تم کو بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، اللہ تم کو جنت و مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ کدھر جانا ہے تمہارے اختیار میں، تم کو راستہ دیکھنا ہے، لیکن اللہ کی مرضی اور حکم یہ ہے کہ ایسا غلط راستہ اختیار مت کرو۔ حضرت سلمان کہتے ہیں اس طرح مجھے پابندی کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ ایک دن راستہ دیکھو اللہ کیسے بناتا ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میرے ابا کے پاس ایک جاگیر تھی، زمین تھی، وہ اپنے کسی کام میں مصروف تھے تو کہا کہ آج تم چلے جاؤ وہاں کا کام دیکھ کر آ جانا، میں نہیں جا سکوں گا۔ بتا دیا۔ اب یہ گئے، جانے سے پہلے راستے میں ان کو ایک کنیسہ مل گیا۔ کنیسہ مطلب عیسائیوں کی عبادت گاہ، اور یہ جو تھے مجوسی تھے، ان کے گھر میں آتش کدا تھا، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اور کہتے ہیں کہ میں اتنا پابند تھا کہ وہ آتش کدے کو کبھی بجھنے نہیں دیتا تھا، ہمیشہ مسلسل اس کی آگ کو میں برقرار رکھتا تھا، اتنا زیادہ مطلب ایک حساب سے دیکھے تو دیندار تھا، اپنے دین پر بہت مضبوطی سے میں جمع ہوا تھا۔ راستہ ایسے بنا کہ جب میں گھر سے نکلا تو کنیسہ پہنچا جو عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی، وہاں میں نے آواز سنی، فَرَأَيْتُهُمْ يُصَلُّونَ، میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کی نماز کا انداز، ان کی آواز مجھے بڑی اچھی لگی، تو سننے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور اچھی لگنے کے بعد فیصلہ کیا، وَاللَّهِ هَذَا خَيْرٌ مِّن دِينِنَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ، اللہ کی قسم یہ دین تو اس دین سے بہت بہتر لگتا ہے جس دین میں ہم لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد ان سے بات چیت کیا کہ بھئی آپ کا انداز مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ ایک جہاں دو سوال ہیں، وہ دو سوال ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے ان لوگوں سے سوال کیا، ما این اصل ھذا الدین، یہ دین کی اصل کہاں ہے؟
یہ دین جس پر تم عمل کر رہے ہو، اس دین کی اصل اور بنیاد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ فی الشام، شام کے علاقے میں اس کی اصل یعنی اس کے ماہرین، اس کے جاننے والے تم کو وہاں ملیں گے۔ واپس گھر آئے، بہت دیر ہو چکی تھی، سورج وہیں ڈوب گیا۔ گھر آنے کے بعد باپ نے پوچھا کہاں تھے بیٹا؟ کہا کہ ابا جان ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، ان کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگیں تو میں وہیں پر، سورج ڈوب گیا، میرا وقت وہیں پر گزر گیا اور میں آپ کا کام بھی نہیں کر پایا، جو کام آپ نے دیے تھے وہ کام میں نے نہیں کیا۔ اور کہا کہ ابا جان مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ کہا کہ نہیں بیٹا، جو باپ دادا کا دین ہے نا وہی بہتر ہے، ادھر نہیں جانا۔ کہتے ہیں فَجَعَلَ عَلَى رِجْلَيَّ قَيْدًا، مجھ کو انہوں نے قید کر دیا، میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر کے اندر قید کر دیا کہ اب نکل نہیں سکتے، لیکن کسی کے ذریعے میں نے وہ ان لوگوں کے پاس جو کنیسہ میں عبادت کر رہے تھے ان تک خبر پہنچا دیا کہ شام کے علاقے کی طرف اگر کوئی تجارتی قافلہ ملے گا تو مجھ کو بتا دینا۔ اب اتفاق سے قافلہ آیا بھی وہاں کا اور کچھ دن وہ رہے، تو انہوں کو پھر خبر انہوں نے بھیجا کہ جب یہ جانے لگیں گے تو مجھ کو بتا دینا۔ جب وہ قافلہ جانے لگا، حضرت سلمان کے پاس خبر آئی، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زنجیریں نکال کر پھینکی اور اس قافلے کے ساتھ شام کے علاقے کی طرف نکل گیا، اپنا وطن چھوڑ دیا دین کی خاطر۔ سوچئے کتنا مقام حاصل ہے کہ ابا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اس بیٹے کو کتنی فیسلٹیز ہوں گی، اور ایسا بھی نہیں کہ عام چھوٹا موٹا آدمی ہو، اس کا باپ جو ہے علاقے کا بڑا کسان ہے تو بیٹے کو کتنی محبت سے کتنی ضروریات دے کر رکھتا ہوگا، لیکن دین کی خاطر کچھ نہیں، سب چھوڑ دیا اور نکل گئے ملک شام کی طرف۔ وہاں پہنچے، ایک سوال تو یہ ہوا کہ این اصل ھذا الدین، دوسرا سوال جب ملک شام پہنچے، شام کے علاقے میں پہنچ گئے ہجرت کر کے، وہاں جا کر اب لوگوں سے سوال کرتے ہیں من افضل ھذا الدین، اس دین کا بہترین آدمی کون ہے؟ یعنی اس دین کا علم رکھنے والا جس سے میں سیکھ سکوں کون آدمی ہے؟ یہ دو سوال بڑے قیمتی ہیں۔ پہلی چیز کہ جس دین پر آپ عمل کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے، بنیاد کہاں سے ہے، اور دوسری چیز جن سے علم حاصل کر رہے ہیں، جن کے درس اٹینڈ کر رہے ہیں، جن کے خطبات اٹینڈ کر رہے ہیں، جن کی باتوں پر آپ چل رہے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، دین کا علم کتنا ہے، حقیقت میں وہ سلف صالحین کے طریقے پر ہے یا نہیں۔ آج آپ دیکھیں گے ایسے کچھ لوگ آپ کو مل جائیں گے، سماج اور معاشرے میں کئی جگہ پر ایسے لوگ موجود ہیں، اور ان کا دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ کوئی الگ ہٹ کے بات بیان کریں گے، اور کیا دعویٰ ہوتا ہے کہ اب تک کسی کو سمجھ میں نہیں آئی۔ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں ان سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں آیا، ان سے بڑا کوئی مجتہد ہی نہیں آیا کہ کسی کو وہ آیت قرآن کی نہیں سمجھی، حدیث نہیں سمجھی، یہ خاص آپ کو سمجھی ہے۔ یہ یاد رکھیں جو اس طرح کے دعویٰ کرنے والے ہیں ان کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت ہمیں اسلام کی تعلیم بنیاد سے حاصل کرنا سکھاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، ایسی روشن شاہراہ پر، ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح چیز پر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابن عون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 3 چیزیں میں اپنے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے پسند کرتا ہوں۔ پہلی چیز قرآن سمجھے، اس سے سیکھے، اس کے بارے میں پوچھیں۔ دوسرا حدیث سیکھے، اس کے بارے میں پوچھیں، اور تیسرا لوگوں کی برائی نہیں ان کی اچھائیاں بیان کریں۔ تو سیکھے کا مطلب یہ ہے کہ جو سمجھ لی ہوئی کافی نہیں ہے، بلکہ لوگوں سے، اہل علم سے پوچھیں جن کے پاس صحیح علم ہے۔ تو بنیاد سے علم حاصل کرنا، صحیح لوگوں سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اب خبر یہ ملک شام میں جب انہوں نے یہ سوال کیا تو کسی نے بتایا الاسقف فی الکنیسہ، کنیسہ میں، عبادت گھر میں، گرجا گھر میں تم کو وہ آدمی ملے گا، وہاں جو پادری ہے اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہاں گئے، اس کے پاس جانے کے بعد اس سے سوال کیا کہ میں یہ دین پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، رہنے کا مقصد کیا ہے؟ فاخدمک فی الکنیسۃ واتعلم منک واصلی معک، میں آپ کے پاس رہ کر آپ کی خدمت بھی کروں گا، یہاں پر علم بھی حاصل کروں گا اور آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے رہ جاؤ۔ رہا، ان کے پاس رہے کچھ سال، جتنے بھی دن رہے، کہتے ہیں کہ وہ آدمی مجھے اچھا نہیں لگا، بہت برا آدمی تھا۔ کیسے؟ لوگوں کو بولتا تھا کہ صدقہ خیرات کرو، غریبوں کی مدد کرو، اور جب لوگ لا کر اس کے پاس جمع کرتے تھے تو پورا مال خود رکھ لیا، یہاں تک کہ 7 گھڑے، 7 مٹکے سونے اور چاندی سے اس نے بھر لیا۔
اب پسند تو نہیں تھا لیکن مجبوری میں رہ رہے تھے ساتھ میں, اس کے پاس علم حاصل کر رہے تھے. اب جب اس کا انتقال ہوا, وہ مر گیا وہ آدمی, وہ پادری, تو لوگ اس کو دفنانے کے لیے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کو دفنایا جائے گا اس حساب سے آئے. لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم اس کی بڑی عزت کرتے ہو لیکن اس کا معاملہ ایسا ایسا. کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا دیکھو یہ گھڑے رکھے ہوئے. لوگوں کو اتنا غصہ آیا کہ اس کو دفن نہیں کیے, اس کی لاش کو سولی پر لٹکا دی اور پتھروں سے مارے. اس کے بعد پھر دوسرے آدمی کو اس کی جگہ منتخب کیا. وہ اچھا آدمی تھا, کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ رہا, وہ بڑا پابند تھا, بڑا دیندار آدمی تھا. کچھ دنوں کے بعد اس کی موت کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ دیکھیے میں اس کے پاس تھا, اب آپ کے پاس آیا, اب آپ مجھے کس کے پاس جاننے کی نصیحت کرتے ہیں؟ کہا کہ دیکھو اب اس علاقے میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہے, دین پر عمل کرنے والا نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو تو موصل نامی جو علاقہ ہے وہاں چلے جاؤ, وہاں ایک اچھا آدمی ہے. اس کے پاس گئے, وہاں کچھ دن رہے. جب اس کی موت کا وقت آیا اس سے بھی یہی سوال کیا. اس نے کہا کہ بیٹا دیکھو یہاں پر کوئی نہیں ہے, نصیبین ایک علاقہ ہے وہاں چلے جاؤ, اس کے پاس وہ آدمی ہے وہاں رہنا. اس کے پاس گئے, نصیبین کا جو آدمی تھا, جو پادری تھا, اس کے پاس کچھ برس جتنے دن اللہ کو منظور تھا وہ رہے. اس کے بعد اس کی بھی موت کا وقت آیا تو اس سے پوچھا تو کہا کہ دیکھو یہاں اب کوئی نہیں ہے, اموریا نام کی جو بستی ہے وہاں تم چلے جاؤ, وہاں ایک اللہ کا بندہ. ایسے ایک کے بعد ایک سے منتقل ہو رہے ہیں اور یہ حق کی تلاش ہے, سچائی کی تلاش ہے. حضرت سلمان کی ایک روایت صحیح بخاری میں ہے, سلمان فارسی کہتے ہیں تداولت بضعۃ عشر من رب الی رب, میں 10 لوگ ایک کے بعد ایک, 10 کے پاس میں ایک کے بعد ایک گیا ہوں. یعنی اس کے پاس, وہاں سے اس کے پاس, پھر غلامی کی زندگی بھی جیے. اموریا والا جو تھا جب اس پادری کے پاس میں رہا تو کہتے وہاں اللہ کو جتنا منظور تھا میں رہا. وکسبت, وہاں پر محنت و مشقت بھی کیا تو میں نے کچھ کمائی بھی حاصل کی جس میں میرے پاس کچھ گائیں اور کچھ بکریاں ہو گئیں. اب جب اس کی موت کا وقت آیا تب یہاں سے زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے. سلمان فارسی نے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے, اب میں کہاں جاؤں گا, آپ کی وفات کے وقت قریب ہے. تو کہا کہ بیٹا اب تو کوئی آدمی ایسا نہیں لگتا, لیکن سن, قد اذلک زمان نبی مبعوث بدین ابراہیم یخرج فی ارض العرب. بیٹا اب اس دین پر عمل کرنے والا کوئی اچھا آدمی تو نہیں ہے, لیکن اب ایک نبی کی آمد کا وقت آ رہا ہے جو دین ابراہیم لے کر آئیں گے اور عرب کے علاقے میں ان کی بعثت ہوگی. عرب کے علاقے میں وہ آئیں گے اور مہاجرن الی ارض بین حجرتین, وہ جب آئیں گے مکہ میں تو ان کی بعثت ہوگی, وہاں رسول بنایا جائے گا, وہاں پیدا ہوں گے. لیکن ہجرت کر کے ایک ایسے علاقے میں جائیں گے جہاں 2 پہاڑیوں کے بیچ کی جگہ ہوگی. فیہا نخل, وہاں کھجور کے درخت بھی ہوں گے. اور وبیہا آیۃ لا تخفا, اس کے ساتھ کچھ نشانیاں ہوں گی جو پوشیدہ نہیں ہوں گی. نشانیاں کیا ہوں گی؟ پہلی نشانی وہ صدقہ نہیں کھائیں گے, دوسری نشانی تحفہ قبول کر لیں گے, تیسری نشانی ان کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں ایک مہر نبوت ہوگی, نبوت کی مہر ہوگی. کہتے ہیں اب اس کا انتقال ہوا, میں وہاں سے جتنے دن اللہ کو منظور تھا وہاں رہا. اتفاق سے قبیلہ بنو کلب کا ایک تجارتی قافلہ وہاں پر پہنچا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو میرے پاس یہ گائے ہیں, یہ بکریاں ہیں, فاحتملونی ساعطیکم بقراتی وغنیمتی ہذہ, مجھے تم عرب کے علاقے تک پہنچا دو, بس یہ گائے اور بکری سب تمہارے حوالے کر دوں. کا ٹھیک ہے. جب ان کے جانے کا وقت آیا تو ان لوگوں نے ایک مقام تک تو لے گئے, لیکن وادی قرا پہنچنے کے بعد ظلم بھی کیا, سارا مال ان کا گائے بکری بھی رکھ لیا اور ان کو غلام بنا کر ایک یہودی کے حوالے کر دیا, بیچ دیا. یعنی وہ گائے بکری بھی رکھ لیے اور دھوکہ یہ دیا کہ غلامی کی زندگی میں ڈال دیا ان کو. حضرت سلمان کہتے ہیں وہ یہودی آدمی جو تھا جس علاقے میں وہاں رکا تو وہاں پر کھجور کے درخت مجھ کو دکھائی دیے, تو امید کی کرن جاگی کہ شاید یہ وہی علاقہ ہوگا, لیکن ابھی یقین نہیں ہوا تھا. کچھ دن میں اس کے پاس کام کیا. اتفاق کی بات کہ اس کا چچا زاد بھائی جو بنی قریظہ قبیلہ جو مدینے میں ہے یہودیوں کا قبیلہ, وہاں سے اس کا چچا زاد بھائی آیا اور فبتاعنی فاحتملنی الی المدینہ, مجھ کو اس نے خرید لیا اور وہاں سے خرید کر مجھے مدینہ لے گیا. جیسے میں مدینہ پہنچا, جیسے مدینے کا منظر نظر آیا تو دیکھ کر مجھے دل میں تسلی ہو گئی کہ یہ وہی شہر ہے, یہ وہی علاقہ ہے جو میرے آقا نے یا میرے جس کے پاس تھا وہ پادری نے مجھ کو خبر دیا تھا. اب وہاں پر کچھ دن گزرے تھے, ابھی اس یہودی کے چچا زاد بھائی جو مدینہ کا تھا اس کے پاس میں غلامی کی زندگی گزار رہا تھا. ادھر اللہ رب العالمین نے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا دیا, نبی بنا دیا. مجھے کوئی خبر نہیں تھی. جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا, کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے مالک کے باغ میں کھجور کے درخت کے بالکل آخری کنارے پر, آخری سرے میں
چڑھا ہوا تھا اور کچھ کام کر رہا تھا، اچانک اس کا بھائی آیا، وہ شخص کا چچا زاد بھائی آیا اور آ کر کہا کہ یا فلان، اے فلان، قاتل اللہ بنی قیلتا، بنی قیلہ کی ہلاکت ہو، بربادی ہو، وَإِنَّهُمْ الْآنَ لَمَجْتَمِعُونَ عَلَى رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ نَزَلَهُمُ الْيَوْمِ یحسبون یزعمون انہ نبی۔ میں نے اس کے یہ کلمات سنا، جھاڑ کے آخری کنارے پر ہوں، کہتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ آدمی نے آ کر کہا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، قبا والوں کے لیے، کہ آج مکہ کا ایک شخص وہاں پر آیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، وہ سب اس کے پاس جمع ہو گئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ کہتے فلما سمعتها اخذتنی العوراء حتی ظننت ساسقط علی سیدی، جھاڑ کے نیچے میرا مالک بیٹھا ہوا تھا، جیسے یہ کلمات برسوں بعد کی تمنا تھی، برسوں سے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کیے تھے اسی حق کی پہچان کے لیے، حق اور سچائی کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے اس کی زبان سے کلمات سنا میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپانے لگا، ایسا لگتا تھا کہ میں جھاڑ سے اپنے سردار کے اوپر گر جاؤں گا، لیکن رکا، اس کے بعد درخت سے نیچے اترا، بے چینی کا عالم تھا، اس سے پوچھا ماذا تقول، کیا بات ہے، کون سی خبر لائے ہو؟ کیونکہ وہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ نبی آئے ہیں اور آخری نبی کی آمد کی خبر تھی۔ تو کہتے ہیں فغضب سیدی فلکمنی لکمتن، میرے مالک کو بڑا غصہ آیا اور زوردار ایک دھکا مارا، کہا کہ ما لک ولہذا، تجھے اس نبی سے کیا لینا دینا ہے، اقبل علی عملک، جاؤ اپنا کام کرو۔ کہتے ہیں اپنے کام میں لگ گیا، کہا بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف خبر معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا خبر دے رہا ہے۔ شام ہوئی، کچھ میرے پاس جمع تھا، کچھ سامان، کھجورے ہو ممکن ہے، لے کر گیا شام کو تلاش میں، مسجد وہ قبا کے علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جا کر میں نے کہا کہ صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اچھے آدمی ہیں، آپ کے ساتھ کچھ غریب لوگ بھی ہیں، یہ صدقے کا کچھ مال ہے، آپ اپنے ساتھیوں کو، میں سمجھا کہ آپ لوگ اس کے زیادہ مستحق ہیں، آپ یہ چیز لے لیجئے۔ تو کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ کلوا، صحابہ اکرام سے اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ لوگ کھا لو، وَأَمْسَكَ يَدَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ، اپنا ہاتھ آپ نے روک کے رکھا اور نہیں کھایا۔ کہتے ہیں فَقُلْتُ فِي نَفْسِي هَذِهِ وَاحِدَةٌ، دل میں خیال آیا کہ یہ پہلی نشانی تو پوری ہو گئی، یہ نبی کی جو 3 نشانی میرے مالک نے یا میرے اس امام نے جس کے پاس میں رہا تھا انہوں نے جو بتائی تھی، پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ واپس آ گیا، پھر اس کے بعد دوسرے دن یا کچھ دن بعد کچھ اور مال جمع کر کے لے گیا، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے چکے تھے، مدینہ آ چکے تھے۔ مدینہ پہنچا میں اور پھر آ کے عرض کیا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، میں نے آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، آپ کو اس سے عزت دینا چاہتا ہوں، عزت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے لیا فَأَكَلَ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا، آپ نے خود بھی کھایا اور ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگ بھی کھائیے۔ کہتے ہیں ہاتانی اثنتانی، دل میں آ گیا کہ یہ دوسری بھی نشانی واضح ہو چکی ہے، دوسری علامت بھی مل گئی، اب تیسری علامت باقی ہے، یہ 2 تو پوری ہو چکی، تیسری مرتبہ جب آیا، اتفاق یہ تھا کہ قبرستان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کسی صحابی کے جنازے میں، وعلیہ شملتانی، آپ کے جسم مبارک پر 2 چادریں تھیں، اب تیسری علامت دیکھنا تھا وہ، لیکن وہ جسم مبارک پر تھی، دونوں کاندھوں کے بیچ میں وہ مہر نبوت تھی، ابھرا ہوا کبوتر کے انڈے کے برابر وہ مہر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، صحابہ اکرام کی مجلس ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلمان کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو اب تیسری علامت چیک کرنا ہے، فاستدبرت، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا، فانظر الی ظہری، میں دیکھنا چاہتا تھا آپ کی پیٹھ میں کہ شاید وہ علامت، وہ الخاتم الذی وصف لی سیدی، تاکہ وہ مہر میں دیکھ لوں جو میرے آقا نے، جس کے پاس میں نے رہ کر سیکھا تھا، جو علامت انہوں نے بتائے تھے، وہ مہر مجھ کو نظر آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے انداز کو سمجھ گئے، انداز کو سمجھ گئے کہ شاید یہ کوئی چیز چیک کرنا چاہتا ہے۔ القى الرداء عن ظهره، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ کے انداز کو دیکھ کر کہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے، اپنی چادر کو اپنی پیٹھ سے ہٹا دیا۔ حضرت سلمان کہتے فنظرت الى الخاتم، میری نظر حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہر پر پڑی، مہر نبوت پر جیسے نظر پڑی، فانکببت علیہ وجعلت ابکی واقبلہ، پہلی برسوں کے بعد کی تمنا پوری ہوئی تھی، دل میں عجیب کیفیت تھی، جیسے مہر نبوت مجھ کو نظر آئی
آئی, میں آپ کے اوپر اوندھ گیا, آپ کے اوپر ہو گیا, آپ کے بوسے لینے لگا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری ہو گیا. میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ جس کی تمنا تھی, جس کی خاطر یہ سارا کا سارا سفر طے کر کے آیا ہوں, وہ تمنا اب پوری ہو چکی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تحول. سلمان نام تو نہیں معلوم, کہا آ گیا, یہ سامنے آئی, کیا بات ہے. پھر پورا واقعہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ جیسے تم کو بتایا ہے ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ میں نے سنایا, آپ کو اچھا لگا کہ یہ واقعہ صحابہ بھی سنے. اس کے بعد کہتے ہیں میں اپنی غلامی والی زندگی میں لگ گیا, مصروفیت تھی. کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا بات ہے سلمان, غلامی میں ہو, کاتب سیدکا, اپنے مالک سے مکاتبہ کر لو. مکاتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھوا لینا کہ اتنی قیمت میں ادا کر دوں گا, اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا. اب وہ مالک سے یہودی تھا, اس سے مکاتبہ کیا ہوا, 300 کھجور کے پودے لگا کر مجھ کو دینا اور ساتھ میں 40 اوقیہ چاندی. 300 کھجور کے درخت, وہ بھی ایسا نہیں لگانے کے بعد جگنا چاہیے. 300 قلم, 300 پودے لگانا, وہ سب کے سب سلامت ہوں, اور 40 اوقیہ چاندی مجھ کو دو گے. حضرت سلمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی, آپ نے صحابہ سے کہا اعینوا اخاکم, اپنے بھائی کی مدد کرو. صحابہ کرام سب کھجور کے پودے لا کر دیتے گئے. حتی اجتمعت 300 اودیتن, کہتے ہیں 300 کھجور کے پودے میرے پاس فوراً جمع ہو گئے. صحابہ نے مدد کر دیے. یہ صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھی, بھائی کی مدد کر رہے ہیں. کون سا بھائی ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے, صرف دین کا رشتہ ہے. مدد کیے, 300 جھاڑ تیار ہو گئے پودے. اللہ کے رسول نے کہا کہ سلمان جاؤ گڑھے کھودنا, اور کھود کر جب ہو جائیں گے تو میرے پاس آ کر بتانا. پھر صحابہ اکرام نے مدد کیے, گڑھے اس کے گڈھے کھد گئے. اللہ کے رسول کے پاس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. صحابہ اکرام کہتے ہم ایک ایک پودا آپ کو دیتے تھے, آپ اس میں رکھتے جاتے. اللہ حضرت سلمان کہتے فوالذی نفس سلمان بیدی ما مات منها ودیۃ, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایک بھی پودا نہیں مرا. پورے کے پورے 300 پودے جگ گئے اور وہ باغ تیار ہو گیا. ایک کام تو ہو چکا, اب بچا تھا چاندی کا معاملہ. چاندی کتنی, 40 اوقیہ, تقریباً 6 کلو چاندی. 6 کلو چاندی دینا تھا. اللہ کے رسول کے پاس کچھ دنوں کے بعد مرغی کے انڈے کے برابر سونے کا ٹکڑا آیا. مرغی کے انڈے کے برابر سونے کا ٹکڑا. کہا کہ جاؤ اس کو لے جا کر اپنا قرض, اپنی جو تحریر ہے اس کو پورا کر دو. کہا اللہ کے رسول اس میں کہاں ہوگا, یہ تو ایک مرغی کے انڈے کے برابر سونا ہے, 6 کلو چاندی مجھ کو ادا کرنا ہے, اس میں کہاں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ تو صحیح, سیعد اللہ عنکا, اللہ تمہاری ضرورت کو پوری کر دے گا. اللہ نے وہ برکت دیا. اس سونا جو مرغی کے انڈے کے برابر جو سونے کا ٹکڑا تھا, اللہ نے وہ برکت دیا کہ 6 کلو چاندی کی برابر ہو گیا. یعنی اس کی قیمت یا جس طرح بھی انہوں نے ادا کیا ہو وہ اس کے برابر 6 کلو چاندی. یہاں پر ایک چیز سبق یاد رکھیں, اللہ رب العالمین نے ہم کو جو کچھ دیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ضرورت پڑتی ہے, ہم کسی سے قرض لیتے ہیں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان کسی کا مال لیتا ہے ادا کرنے کی نیت سے, قرض لیا ہے, نیت یہ ہے کہ ادا کر دوں گا, اللہ اس کی قرض کی ادائیگی کا راستہ بنا دیتا ہے. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها, اور جو لوگوں کا مال اس لیے لیتا ہے کہ دینا کس کو ہے, تو اللہ رب العالمین اتلفه اللہ, اس کے راستوں کو بند کر دیتا ہے. تو اللہ کے بندو یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ اللہ جو دے رہا ہے جائز طریقے سے وہ ہمارے لیے کافی ہے. اور لوگوں کا مال اگر ہم نے لیا ہے اس کو غصب کرنے کی نہ سوچیں بلکہ ادا کرنے کی سوچیں. اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں بڑی قیمتی بات قرآن میں اللہ نے کہا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین, اللہ کا دیا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. یعنی تم کو حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں, ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے, جائز راستے سے جو مل رہا ہے وہ حاصل کر لو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے اس کے بعد سب سے پہلی جنگ جو تھی وہ غزوہ خندق میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ رہا. حالانکہ پہلے اسلام قبول کر لیے تھے لیکن غلامی کی زندگی کی وجہ سے میں اللہ کے رسول کے ساتھ احد میں اور بدر میں شریک نہیں ہو سکا. اب آزاد ہو چکا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا. خندق اور غزوہ خندق یعنی خندق
ایک کھائی ہوتی ہے، جو قلعوں میں آپ نے شاید دیکھا ہو، سفیل کے باہر ایک نہر ہوتی ہے، دشمن پار نہ کر سکے۔ مدینے کے لیے ایک نیا انداز تھا، بڑا لشکر آنے والا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے علاقے میں جب جنگ ہوتی تھی تو ہم خندق کھود لیتے تھے۔ یہ مشورہ اللہ کے رسول نے قبول کیا، اور پہلی مرتبہ یہ دیکھا گیا عرب کے لوگوں کے لیے نئی چیز تھی جو ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہر جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، یعنی پھر صحابیت والی، ایمان والی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ 250 سال کی عمر اللہ نے ان کو دیا تھا۔ یہ پچھلی امتیوں میں سے تھے، یہ پچھلے لوگوں میں سے تھے۔ اس امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے۔ وہ کتنے برس گزارنے کے بعد آئے تھے؟ 250 سال کی عمر اللہ نے ان کو دیا۔ اور ایک فضیلت ان کو یہ بھی حاصل ہوئی جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ان کے لیے 2 اجر ہیں، جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور پھر مجھ پر بھی ایمان لایا۔ تو انہوں نے وہ ایمان لایا، دونوں پر ان کا ایمان تھا، اللہ دوہرا اجر بھی ان کو دے گا۔ یہ ایک قیمتی واقعہ ہے جس کے ساتھ مختصر میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، کوشش کریں حق اور سچائی کو حاصل کرنے کی، صحیح راستے پر چلنے کی۔ جو حق آپ کو ملا ہوا ہے اس پر خود بھی عمل کریں، دوسروں تک بھی حق پہنچانے کی کوشش کریں، اور جو حق ہے وہی لوگوں تک پہنچائیں۔ ناحق اور غلط اور جھوٹی بات، غیر شرعی چیزیں، غلط تعویلات اگر لوگوں تک پہنچائیں گے تو جب تک لوگ اس پر عمل کریں گے، جتنے لوگ اس راستے پر جائیں گے، ان سب کا عذاب بھی اس بتانے والے پر آئے گا۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اللہ نے جو حق کی توفیق دیا ہے اس حق پر عمل کریں، اس پر ثابت قدم رہنے کی کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں، اپنے لیے بھی کوشش کریں، اپنے سماج اور معاشرے کے لیے بھی، سماج کے لڑکوں کے لیے بھی، لڑکیوں کے لیے بھی، اپنی خاندان کے لیے بھی، پورے معاشرے کے لیے بھی، اور دوسروں تک بھی جو یہ سازش کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہو رہے ہیں، ان تک بھی اللہ کا یہ سچا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں کہ دیکھو مرنا ہم کو بھی ہے، تم کو بھی ہے، چند خوشیاں حاصل کر کے کیا کر لو گے؟ اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، جواب دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حق اگر ہم کو دیا ہے، ہم اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ باتیں میں نے عرض کی ہے اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہم کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ باطل سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر ہمیں زندگی نصیب فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔